آئیے آج تاریخ کا ایک ایسا کیس کھولتے ہیں جو 800 سال سے بند پڑا ہے، چنگیز خان کے مقبرے کا معمہ۔ یہ صرف ایک گمشدہ قبر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے پرفیکٹ کرائم کی تحقیق ہے جسے کمال مہارت سے انجام دیا گیا۔ اس کیس کی فائل کا پہلا صفحہ ہی سچ پوچھیں تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اس پر لکھا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی کھوج لگانے والا زندہ واپس نہیں آیا۔ یہ صرف ایک وارننگ نہیں بلکہ اس راز کو محفوظ رکھنے کے لیے اٹھائے گئے پہلے قدم کا ثبوت ہے۔ تو آئیے اس کیس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا فاتح جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، وہ تاریخ کے پنوں سے یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، اور اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے صرف ایک حکم، ایک ایسا حکم جو آگے چل کر دنیا کے سب سے بڑے راز کی بنیاد بنا۔ تو کسی بھی تفتیش کا سب سے اہم سوال مقصد کیا تھا؟ آخر کیوں 8 صدیوں سے تاریخ کے سب سے طاقتور شخص کی قبر چھپی ہوئی ہے؟ اس راز کو قائم رکھنے کے پیچھے کی سوچ کیا تھی؟ کسی بھی کیس کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے ماسٹر مائنڈ کو سمجھنا پڑتا ہے، اور یہاں ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں، خود چنگیز خان تھا۔ تو پہلا سراغ ہمیں کسی نقشے میں نہیں بلکہ اس کی آخری وصیت میں ملتا ہے۔ اس کی وصیت بالکل صاف تھی، مجھے ایک ایسی خفیہ جگہ دفنانا جہاں کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ اب یہ صرف کوئی خواہش تو نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا، ایک ایسا حکم جس نے ایک بہت بڑے آپریشن کو شروع کر دیا۔ اچھا، تو حکم تو دے دیا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے ہوا۔ اس پورے آپریشن کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف ایک چیز پر تھا، مکمل ایبسولوٹ خاموشی۔ اور یہ خاموشی یہ ایسے ہی نہیں آئی، اس کے لیے ایک بڑا بے رحمانہ 3 سطحی منصوبہ بنایا گیا، ایک ایسا نظام جس کا مقصد تھا ہر گواہ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا۔ ذرا اس منصوبے کی منطق تو دیکھیے۔ سب سے پہلے جن غلاموں نے مقبرہ بنایا انہیں قتل کر دیا گیا، پھر جن سپاہیوں نے ان غلاموں کو قتل کیا انہیں بھی مار دیا گیا، اور آخر میں جو کوئی بھی جنازے میں شامل تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ مطلب علم کی جو زنجیر تھی نا، اسے ہر کڑی سے توڑ دیا گیا، کوئی سراغ نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ 2000 یہ صرف کوئی نمبر نہیں ہے، یہ ان سپاہیوں کی تعداد ہے جو اپنے خان کے آخری سفر میں اس کے ساتھ تھے، اور ان سب کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ وہ راستے کے گواہ تھے۔ سوچیں، راز کو چھپانے کے لیے پہلی قیمت تھی جو ادا کی گئی۔ اچھا، تو سارے انسان جو کچھ جانتے تھے وہ ختم ہو گئے، اب باری تھی خود جائے وقوع یعنی کرائم سین کو ہی مٹا دینے کی، ایسا کہ کوئی نشانی باقی نہ رہے۔ اس کام کے لیے 1000 گھوڑوں کا استعمال کیا گیا۔ جی ہاں، 1000 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو قبر کے اوپر دوڑایا گیا، اور تب تک دوڑایا گیا جب تک زمین بالکل ہموار اور سخت نہیں ہو گئی، ایسی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ اس زمین کے نیچے کچھ چھپا ہو سکتا ہے۔ اور کچھ کہانیاں تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پورا کا پورا دریا اس کا رخ موڑ دیا گیا تاکہ وہ مقبرے کے اوپر سے بہنے لگے اور اسے ہمیشہ کے لیے پانی کے نیچے چھپا دے۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سب تو 800 سال پہلے ہوا، آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ کیس حل کیوں نہیں ہو پایا؟ اس کی وجہ ہے قدیم طریقوں اور جدید ٹیکنالوجی کے بیچ ایک تصادم۔ ایک طرف 13ویں صدی کی بے رحمی، گواہوں کا خاتمہ، زمین کی شکل بدل دینا، اور دوسری طرف 21ویں صدی کے سیٹلائٹ اور ریڈار۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی وہ پرانے طریقے ہی جیت رہے ہیں۔ قدیم طاقت نے جدید ٹیکنالوجی کو جیسے مات دے دی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس کیس کا آخری سراغ زمین میں دفن ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر وہ سراغ لوگوں کی ثقافت اور ان کے دلوں میں ہو؟ دیکھیں، آج اس مقبرے کے سب سے بڑے محافظ کوئی دیواریں یا فوج نہیں بلکہ منگولیا کے لوگ ہیں۔ ان کے لیے چنگیز خان صرف ایک بادشاہ نہیں، وہ ان کی قومی شناخت ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ عظیم خان کی آرامگاہ کو کبھی بھی چھیڑا نہ جائے۔ یہ عقیدہ کسی بھی کھدائی کرنے والی مشین سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو شاید اس کیس کی فائل یہیں پر بند ہوتی ہے۔ انسان مٹ جاتے ہیں، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ راز تاریخ اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتی ہے۔ چنگیز خان کا مقبرہ شاید صرف تاریخ کا سب سے بڑا معمہ نہیں بلکہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان کی آخری خواہش صدیوں تک دنیا کی تمام تر کوششوں پر بھاری پڑ سکتی ہے۔